بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انور زیب حسنزئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ آج ناظرین بات کریں گے ہم گزشتہ دنوں کی بارش پر کہ بارش کتنا برسا، اس سے نقصانات کتنے ہوئے اور یہ بارش زیادہ تھا یا کم تھا۔ دو چار روز پہلے جو بارش ہوئی تھی، اس بارش کی اگر ہم ریکارڈ دیکھیں تو سب سے زیادہ سرجانی کے علاقے میں 41.6% ملی میٹر ریکارڈ کی گئی بارش، اور اس سے جو گزشتہ ہفتے بارشیں ہوئی تھی جو بہت کافی زیادہ تیز بھی تھی، وہ تھی 34 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی تھی۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ بارشوں کی اس ریکارڈ کی سطح کو، تو یہ تو انتہائی کم ہے، لیکن روڈوں پر پانی اتنا زیادہ کیوں جمع ہوا اور آدھی کراچی اس میں کیسے ڈوب گئی، یہ ایک سوال ہے۔ اس سے اگر ہم ماضی میں دیکھیں جو بارشیں ہوئی تھی، اس وقت تقریباً 60 اور 70% سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی تھی، لیکن روڈوں پر نہ پانی جمع ہوا ہے اور نہ ہی اتنا ہی نقصان ہوا ہے۔ اب جو بارش ہوئی، یہ موجودہ بارشیں ہوئی تھی، بارشیں تھی کم لیکن نقصانات تھے زیادہ۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے میں بتا دوں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ تو ہمارے سندھ کے سائیں سرکار کی سب سے بڑی نااہلی ہے، اور اس کے بعد دوسری نااہلی جو ہے وہ ہمارے لوکل گورنمنٹ کے یعنی میئر کراچی کی۔ یہ دونوں انتہائی نااہل ترین انسان ہے، ان کو اپنی عزت راس نہیں آتی۔ اس کراچی کے عوام نے کتنا برداشت کیا انہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ کام نہیں کریں گے، اور سندھ سرکار تو وہ تو مرسو کام نہ کرسو۔ اور اسی طرح ہمارے یہ لوکل گورنمنٹ کے جو میئر کراچی ہے وسیم اختر، میں تو کہتا ہوں انہیں تو اگر دھکے دیے جائے اور نکالے تو بہتر ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے، جو میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ پانی جو جمع ہوا اس سے نقصانات ہوئے اور بارش کی ریکارڈ کی سطح کم تھی۔ کیا تھی وہ؟ دراصل اس وقت کراچی میں 32 ایجنسیز کام کر رہی ہے، یعنی کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ تو اس میں ہر ایک ادارہ اپنے لیے ایک مخصوص انہیں ورک دیا جاتا ہے، ایک کام کرتا ہے وہ۔ اب ایک ادارے کو کام دیا جاتا ہے کہ وہ آپ اس طرف کا نالا صاف کریں، دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ اس طرف کا صاف کریں، تیسرے کو آپ اس سائڈ کا نالا صاف کریں۔ تو اس طرح یہ نالے صاف ہوتے ہیں۔ جب بارشیں ہوتی ہے تو اس کا پانی انہیں نالوں میں جاتا ہے، تو اس نالوں کے ذریعے وہ آگے نکل جاتا ہے، تو سڑکیں بالکل صاف رہتی ہیں۔ عمومی طور پر تھوڑا بہت پانی تو ہوتا رہتا ہے، لیکن تالاب نہیں بنتے۔ اب جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا یہ بارشوں میں کہ لوگوں کے گھروں میں پانی گیا، ان کے بستر خراب ہوئے، ان کے الیکٹریکل چیزیں خراب ہوئی، ان کے کھانے پینے کی چیزیں خراب ہوئی، گاڑیاں تک بہہ گئی، قیمتی سامان ان کے ضائع ہوئے۔ لیکن کیا ان حکمرانوں کو ان سے کیا؟ بلاول ہاؤس تو پانی نہیں جاتا ہے، کبھی گئے آپ نے دیکھا بلاول ہاؤس بھی پانی گیا ہے، وہاں کبھی بھی پانی نہیں جائے گا۔ تو یہ اب اچھا، جس دن بارشیں ہوئی تھی اس دن آصف علی زرداری صاحب کی بیٹی بختاور بھٹو نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا، یاد آ رہا ہے مجھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ہم سیاسی مینڈکوں کے لیے مزید کام نہیں کر سکتے۔ یہ سیاسی مینڈک اس نے کس کو کہا ہے؟ انہوں نے کراچی کے عوام کو ہی کہا ہے کہ یہ سیاسی مینڈک ہے۔ یہ ان کے بڑے سکھاتے اس طرح، جس طرح بلاول بھٹو صاحب کہتے تھے کہ جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، اور جب اس سے زیادہ ہوتا ہے تو اس سے زیادہ پانی آتا ہے۔ انہیں صرف یہ سکھایا جاتا ہے، کچھ اور نہیں۔ ان کو کیا ہے عوام سے؟ کراچی کے عوام سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، لیکن ان کی حالت آپ دیکھ کیا ہے۔ آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیوز وغیرہ ٹی وی پر کہ کس طرح ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بھائی کراچی کے شہری کس طرح پانی میں گزرتے ہیں،
تکلیف ہوتی ہے انہیں ان کے گھروں میں پانی جاتا ہے، 2 دن 3 دن تو پھر اپنے بیگے سامان کو سکھاتے ہیں۔ یہ بلاول صاحب کو نظر نہیں آئے گا، یہ بختاور صاحب کو نظر نہیں آئے گا، نہ یہ میئر کراچی کو نظر آئے گا۔ جس طرح انہیں 2 دن پہلے کے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا کہ آپ سے کب ہماری جان چھوٹے گی، بے شک ٹھیک کہا تھا، کب چھوٹے گی ہماری جان ان سے؟ انشاءاللہ یہ تو 28 یا 30 اگست کو جان چھوٹ جائے گی، لیکن ان کا احتساب بھی تو ہونا چاہیے، لوکل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ دونوں کا۔ یہ لوگ صرف برساتی مینڈک بن کر صرف عوام کے سامنے آتے، عوام سے ووٹ مانگتے ہیں اور عوام کو دکھاتے کہ میں آپ کو آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا، لیکن پھر عوام کا کیا حال بناتے ہیں یہ ہم بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھئی مسئلہ یہ سب سے بڑا مسئلہ کہ یہاں جو کراچی کو جو بجٹ دیا جاتا ہے کروڑوں روپے کا، وہ انہیں ہضم نہیں ہوتی، یہ لوگ کھاتے انہیں۔ اگر وہ اس شہر کراچی پر لگائے تو یہاں ان سے انشاءاللہ کراچی سے فیض بن جائے گا، یہاں معاملات ایسے کبھی بارشوں میں نہیں ہوگی، لیکن وہ یہ کھاتے ہیں۔ اس سے پچھلے ماضی میں اگر ہم دیکھیں پرویز مشرف صاحب کے دور میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہترین بلدیاتی نظام تھا، وہ ان میں اختیارات بھی تھے، مالیات کی سطح پر، نت کی سطح پر تمام اختیارات موجود تھے لوکل گورنمنٹ کے پاس، چیئرمین تک کے بڑے بڑے اختیارات تھے اور کام بھی ہوئے تھے۔ لیکن اس کے بعد جب پیپلز پارٹی حکومت میں آئی تو انہوں نے نیا قانون لایا، اور اس نئے قانون میں کیا لایا؟ اپنے لیے فائدہ، وہ اختیارات ختم کیے، تمام اختیارات اپنے پاس رکھے، وہ چاہے مالیات کے ہو، کمیشن کے ہو، جو بھی ہو اپنے پاس رکھے، نچلی سطح سے تمام اختیارات اٹھائے اور اپنے پاس رکھے۔ یہ کیوں؟ کہ جو بھی آئے صرف ہم ہی کھائے، کوئی اور نہیں۔ بھائی کس نے بھی نہیں کھانا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی، ہم عوام کو، ہم تو ویسے بھی سڑ رہے ہیں، لیکن مہربانی کرے یہاں اس کراچی پر تو لگائی بھی کم از کم، تاکہ ہمارے چلنے پھرنے کا، بارشوں سے محفوظ ہونے کا ایک راستہ مہیا تو ہو ہمیں۔ اس سے پہلے جب مصطفیٰ کمال صاحب کی دور تھی، اس وقت ایک صرف پہلی مرتبہ اس وقت ماسٹر پلان بنا تھا اس کراچی کے لیے، یعنی اربن پالیسی، ٹھیک کام ہوا تھا، اس وقت بڑے بڑے کام ہوئے تھے، بارشیں بھی بہت زیادہ اور ہائی لیول کی ریکارڈ کی گئی، لیکن یہ سچویشن سامنے نہیں آئی۔ اور اس سے پہلے جناب سابق میئر کراچی نعمت اللہ خان صاحب، اللہ انہیں جنت فردوس میں جگہ دے، وفات کر گئے، وہ ان کے دور میں بڑے کام ہوئے ہیں، اس وقت بھی ہمیں اس طرح کی سچویشن سامنے ملنے کو نہیں آئی۔ لیکن یہاں پر جب 15-20 سال سے سندھ سرکار اس کراچی پر حکومت کر رہی ہے تو ہماری حالت آپ کے سامنے، یہاں پر ہمیں صرف بھٹو کے نام پر دھوکہ دیا جاتا ہے۔ بے شک مانتا ہوں بھٹو ایک بڑے عظیم لیڈر تھے، لیکن ان کے نام پر یہ جو کمائی شروع ہوئی ہے، ان کے نام پر جو یہ کھاتے پیتے ہیں، یہ ختم ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح یہ میئر کراچی کو تو دھکے دے کے باہر نکالنا چاہیے۔ انہیں تو دیکھ کے پتہ نہیں کیا کچھ ذہن میں آتا ہے کہ یہ کیوں مردوں کی بیوہ بن چکی ہے، اختیارات کا رونا روتا ہے۔ بھائی جب اختیارات نہیں ہے تو آپ گھر چلے جائے، کیا کر رہے ہو یہاں بیٹھ کے؟ خود بھی ضائع ہو رہے ہو اور عوام کو بھی فضول میں ضائع کر رہے ہو۔ سندھ سرکار تو آپ کو کچھ بھی نہیں دے گی، وہ تو آپ پر سیاست کر رہی ہے، ان کو تو کراچی سے لینے دینے کچھ نہیں ہے۔ ان کا مقصد بھی تو یہی ہے کہ کراچی کا کوئی بھی ناظم ہو، میئر ہو یا بلدیاتی سیٹ اپ ہو، ناکام ہو، اور وہ ناکامی کی صورت میں انہیں فائدہ ملے، لوگ پریشان ہو اور انہیں ووٹ دے، لیکن یہ کسی صورت نہیں ہوگا، یہ میں لکھ کے دیتا ہوں، اس طرح کبھی بھی نہیں ہوگا۔ کراچی کے عوام کبھی بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دے گا۔ یہاں سے آپ دیکھ رہے ہو سندھ سے انہیں ووٹ ملتے، لیکن کراچی سے انہیں نہ بلدیاتی سیٹ اپ میں اور نہ عام انتخابات میں انہیں ووٹ دیا جاتا ہے، کیونکہ کراچی کے شہری الحمدللہ سمجھدار ہے، وہ سمجھتے ہیں ان طرح کے ٹوٹکوں کو۔
تو اب سندھ سرکار کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اگر مزید اچھا ایک دوسری بات ہے، یہ جو ہمیشہ پیپلز پارٹی کہتی چلی آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کہتا ہے کہ آپ ملک کی معاملات پر آپ تمام جماعتوں کو آپس میں مل بیٹھ کر انہیں بٹھائے، تو آپ کیوں سندھ کے معاملات پر سندھ کی یا کراچی کی جماعتوں کو بٹھا کر اس سے کیوں بات نہیں کرتے کراچی کے متعلق کہ بھئی یہ جو معاملات خراب ہوتے جا رہے ان کو ہم کور کریں، بارشوں سے ہو یا کسی بھی اور دیگر ایشوز سے ہو، لیکن یہ آپ نہیں کرو گے۔ آپ کو صرف یہ کرنا آتا ہے بلاول بھٹو صاحب کو کہ وہ نیب پر تنقید کرے، وہ اختیارات کی بات کرے، وہ NFC کی بات کرے، جس میں ان کا فائدہ ہو اس کی بات کرے، لیکن کراچی کے متعلق اس کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں آئے گا۔ یہ ایک عجیب ان کا سیاست ہے، پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے یہ سندھ سرکار۔ تو مہربانی کرے بلاول صاحب، پیپلز پارٹی سے میری یہ ریکویسٹ ہے، وہ تو گئے باڑ میں میر کراچی، وہ تو رہنے دے، آئندہ انشاءاللہ دیکھیں گے بلدیاتی انتخابات میں عوام کیا کرتی ہے ان کے ساتھ۔ لیکن سندھ سرکار سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ سر آپ لگائی بھی بھلے بے شک کا ہے، لیکن کچھ لگائی بھی شہر کراچی پر، تاکہ اس کراچی کے عوام کا بھلا ہو۔ بہت تکلیفیں برداشت کی ہم کراچی والوں نے، یہاں کے شہریوں نے، لیکن پھر بھی ہم خاموش برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ مہربانی کرے اب سندھ پر تھوڑا بہت نظر رکھے، غور رکھے۔ آپ نیب کو چھوڑے، آپ NFC ایوارڈ کو چھوڑے، آپ کمیشن کو چھوڑے، آپ اختیارات کی بات چھوڑے، وہ چھوڑے، ان پر آپ سیاست پھر بھی کر سکتے ہو، لیکن کراچی کے لیے کچھ کرے تاکہ کراچی کا کوئی مسیحا بن سکے۔ مزید ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم کراچی کے عام شہری، تو لہذا پلیز آپ ان کراچی کے لیے بھی کچھ کرے۔ شکریہ، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ آئندہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔